السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ سب کا خوش آمدید ہے میری علم اورا یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ابو جہل کے بارے میں، جس کا اصلی نام عمر ابن ہشام تھا، جسے بعد میں ابو جہل کہا گیا۔ قریش کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا اور مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے فیصلے پورا معاشرہ مانتا تھا۔ اسے ابو الحکام اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ لوگ اس کی عقل اور فیصلہ سازی پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ نے توحید کا پیغام دیا تو یہی سے اس کی اصل فطرت سامنے آئی، کیونکہ وہ نبی کو بچپن سے جانتا تھا اور ان کی سچائی کا اقرار بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی صرف خاندانی تکبر اور سیاسی ڈر کی وجہ سے اس نے اسلام کا سخت مخالفت کی۔ سب سے پہلا واقعہ صفا پہاڑی کا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کھلے عام دعوت دی اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن اسی مجمع میں ابو جہل نے سب سے پہلے اٹھ کر بدتمیزی کی اور کہا، تابان لاکا، یعنی تم تباہ ہو جاؤ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے کھلے عام نبی کی توہین کی۔ پھر ایک اور واقعہ ہے، جب رسول کعبہ کے پاس سکون سے نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ کون جا کر محمد پر اونٹ کی گندگی ڈالے گا جب وہ سجدے میں رہے گا۔ ایک بدبخت انسان یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور جب نبی سجدے میں تھے تو ان پر گندگی ڈال دی۔ یہ منظر اتنا تکلیف دہ تھا کہ آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی اس گندگی کو ہٹایا اور نبی نے صبر کے ساتھ دعا کی۔ یہ واقعہ ابو جہل کے دل کی سختی اور نبی کے صبر کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پھر ایک اور واقعہ میں ابو جہل نے دھمکی دی کہ اگر محمد نے کعبہ میں نماز پڑھی تو میں ان کی گردن کچل دوں گا، اور جب وہ اس ارادے سے آگے بڑھا تو اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ مجھے آگ اور ڈراؤنی چیزیں نظر آئی، یہ خدا کی طرف سے حفاظت تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا دل نہیں بدلا۔ پھر اس نے صرف نبی تک اپنی دشمنی محدود نہیں رکھی، بلکہ ہر اس شخص کو نشانہ بنایا جو ایمان لایا، خاص طور پر غلام جیسے حضرت بلال حبشی، جنہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ محمد کا انکار کرو، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے، اور یہ ظلم ابو جہل جیسے لوگوں کے اشارے پر ہوتا تھا۔ اسی طرح اس نے اور بھی کئی کمزور مسلمانوں کو ستایا، انہیں قید کیا، بھوکا رکھا اور ان پر تشدد کیا، صرف اسی لیے کہ اسلام کا پیغام رک جائے۔ پھر ابو جہل ہر مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا، لوگوں کو بھڑکاتا اور کہتا کہ یہ نیا دین ہمارے بزرگوں کے تاریخ کو مٹا دے گا۔ اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا اور پھیلایا کہ محمد جادو کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو الگ الگ کر دینا چاہتا تھا۔ یہ سب اس کی سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا تاکہ لوگ اسلام سے دور رہے، لیکن ہر دفعہ اس کی ہر چال کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، اخلاق اور رحمت اور زیادہ روشن ہوتی گئی، یہاں تک کہ ابو جہل نے کئی مرتبہ نبی کو سیدھے تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا۔ اور یہ سب دیکھ کر بھی اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی، کیونکہ اس کا مسئلہ جہالت نہیں تھا بلکہ تکبر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن اسے قبول کرنا اس کی انا کو منظور نہیں تھا، اور اسی لیے وہ تاریخ میں ایک ایسا شخص کے طور پر یاد رکھا گیا جس کا ہر قدم
حق کے خلاف تھا اور ہر عمل اس کے تکبر کا نتیجہ تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب انسان اپنی تکبر کو سچ پر ترجیح دیتا ہے تو وہ نہ صرف خود تباہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی درد اور ظلم کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ابو جہل کی زندگی اسی بات کی زندہ مثال ہے کہ حق کو پہچان لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے قبول کرنا ہی اصل کامیابی ہے، ورنہ تکبر انسان کو اس مقام تک گرا دیتا ہے جہاں سے اس کا نام ہمیشہ کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں حق کو پہچان کر اسے قبول کرنے والا بنا۔ آمین۔